السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پاک مطہر مطیب پاکیزہ مبارک کلمات اللہ جل شانہ مجدہ کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات کے اندر، افعال کے اندر، عبادت کے اندر، حقوق کے اندر، تصرفات کے اندر، اختیارات کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام ہو آقا دو جہان، پیغمبر کون و مکان، سید المرسلین، خاتم النبیین، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ اور مطہر کے لیے اللہ بیش بہا رحمت برکت نازل فرمائے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین نظام اور
دنیا کا یہ دستور ازل سے رہا ہے کہ جو کوئی بھی حق کے راستے پر چلتا ہے جا بجا اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ایک اچھائی ہے اور ایک برائی ہے۔ اچھائی کے راستے کو پھیلانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک طویل سلسلہ اس کائنات کے اندر آیا۔ جب انہوں نے بھی اس دعوت کو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اچھائی بتائی، تو ان کو بھی بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بہت سی ان کے اوپر تنقیدیں ہوئیں، آوازیں کسی گئیں، مذاق اور ٹھٹھا ان کا اڑایا گیا۔ اور ظلم کی جو انتہا وہ یہ ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ نہ ماننا، کچھ اس قدر بدبخت تھے، خاص طور پر یہودی، انہوں نے تو انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا، یعنی جو خدا کا پیغام لے کے آئے ہیں ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ سلسلہ شروع سے ہی ہے، دیکھو نئی اور پرانی بات نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی آپ نے دعوت توحید لوگوں تک پہنچائی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، بیگانے تو بیگانے ہی ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو دیوانہ، کبھی آپ کو مجنون، کبھی شاعر، کبھی ساحر۔ ان باتوں سے جب ان کا پیٹ نہ بھرا، انہوں نے پھر ہاتھ استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے ایذا اور تکلیف پہنچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، حالت سجدہ کے اندر آپ کے کاندھے مبارک پر اونٹ کی بہت باری اوجری رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مظالم حق پہنچانے کے بعد انسان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسان بعض اوقات نہ گھبرا جاتا ہے، انسان بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے، دل شکستہ بھی ہو جاتا ہے، دل افسردہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک بندے کو معلوم ہو میں حق کے راستے پر ہوں اور لوگوں کو بھی چاہتا ہوں کہ وہ حق تسلیم کریں، لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں مان رہے، تو بندہ بعض اوقات دل شکستہ اور پریشان ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس افسردگی کے عالم میں انسان کی جو اٹینشن ہوتی ہے، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ انسان کو پتہ نہیں کہاں پہ لے جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی زیادہ جو ہے وہ ٹیز کیا گیا، بہت زیادہ پریشان کیا گیا کہ آپ انتہا سے بھی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، دل شکستہ ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں مان لے کے آ رہے، یہ کیوں میری بات نہیں مان رہے۔ اور خاص طور پر 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی ہیں جن 3 چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی اور شدید قسم کا سامنا کرنا پڑا اور آپ پریشان ہوئے کہ جب نبی اسلام اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ طائف جاتے ہیں، یہی سوچ لے کر چلے یہ والا نہیں مانے، طائف کے لوگ مان لیں گے، ان کو اپنا پیغام سناتا ہوں، اللہ کی توحید کا نکارہ وہاں جا کر بجاتا ہوں۔ تو اس جگہ سے
زیادہ سخت ریاکشن آتا ہے بنسبت مکہ والوں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بدلے میں پتھر برسائے. اتنے پتھر برسائے کہ رسول اللہ بھی ہوش ہو جاتے. آپ کے اوپر پانی پھینک کر آپ کو جگایا گیا, آپ کو پھر پتھر مارے گئے. یہ حال کیا گیا. یہ نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ ساری عمر نہیں بولا. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 ایسے واقعات ہیں جن کا شدید غم رسول اللہ کو ہوا ہے. تو دیکھیں نا, غم پہ غم, مسلسل غم چل رہے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں. 11ویں ہجری, نبوت کے 11ویں سال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا, جن کا بڑا ہی سہارا تھا رسول اللہ کو, بڑا ہی سہارا تھا, ہر موقع میں, ہر ٹائم, ہر گھڑی آپ کی حفاظت کے لیے مستعد رہتے تھے, جن کا بڑا ہی آسرا تھا, وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر جاتے. ایک بہت بڑا تگڑا سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا جاتا ہے. لوگوں کی مخالفت عروج بھی ہو جاتی ہے. بڑا شدید دھچکا لگتا ہے, بڑا شدید غم آتا ہے. اس کے بعد ایک اور غم آیا اسی سال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ, جس سے آپ بڑی شدید محبت کرتے تھے, جس نے اپنا تن من دن رسول اللہ پر قربان کر دیا تھا, مکہ میں امیر ترین خاتون تھی, جس نے ساری دولت رسول اللہ پر قربان کر دی تھی. اتنا بڑا سہارا تھا جس نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پریشان نہ ہو, جتنے اوصاف کے آپ مالک ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا ہے. اتنا بڑا سہارا تھا. وہ بھی فوت ہو, وہ بھی دنیا سے چل بسے, وہ بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے مالک کے حقیقی کے پاس چلے گئے. اب دیکھیں کتنے غم ہیں. ان غم کے عالم میں انسان کو نا ایک بڑا سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان ہے نا, کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ و ساگر نہیں ہوں میں. انسان گھبرا جاتا ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے, یہ انسان ہونے کی ایک صفت ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسے سفر کا اہتمام کیا جس کو ہم معراج کہتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی ٹینشن, دنیاوی پریشانیوں کو آپ برداشت کر رہے ہیں اور مسلسل برداشت کر رہے ہیں, اور آپ تھوڑے بہت دل شکستہ بھی ہو گئے ہیں. لوگ کیوں نہیں مان لے کے آ رہے ہیں, پھر غم بھی ساتھ آ رہے ہیں. ویسے طور پر بھی نا, جب انسان کاروباری معاملات میں یا گھریلو معاملات میں جب پھنس جاتا ہے نا, جب بڑا ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے, پھر وہ چاہتا ہے کہ راحت کے ایام بھی ملے. پھر وہ کیا کرتا ہے, اپنی گاڑی نکالتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں سیر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. جب وہاں پر جاتا ہے نا, تو پھر اس کے کچھ ٹینشن اس کے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے, کہ وہاں پر جا کر وہ گھریلو معاملات سے کوسوں دور ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کو انجوائے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے, حسین مناظر کو دیکھتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شاندار سفر کا اہتمام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے نہ بعد میں کسی کو سفر ہوتا ہے. کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے. اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے انتہائی قلیل حصے کے اندر, جہاں پر جو لیل ہے وہ اس میں نکرہ ہے, اور اس میں نکرہ میں جو تعداد ہو قلت سے ظاہر ہوتی, یعنی کہ بہت ہی کم حصے میں, رات کے بڑے ہی قلیل حصے کے اندر اپنے پاس بلایا, اپنے بندے کو سیر کروائی. کہاں سے لے کر الی المسجد الحرام, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی. اور بخاری مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کروں گا, میں پھر آخر میں کچھ ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ اپنی زبان سے بیان کیا, بخاری مسلم کے اندر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل, مختلف روایات ہیں, مختلف انداز, لیکن میں بڑے محتاط انداز میں آپ کو بتاؤں گا جو صحیح واقعہ ہے.
حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے جاتے ہیں. وہاں پر فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا، یعنی گلے سے لے کر نیچے ناف تک وہ سارا حصہ پھاڑ کر فرمایا میرے دل کو نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور علم و حکمت سے بھر دیا گیا. اور پھر فرمایا جبریل میرے پاس ایک سواری لے کے آئے کہ جس کو ہم براق کہتے ہیں. براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، کہ جس کی رفتار بجلی جتنی تھی، کہ یوں جب وہ نگاہ جہاں تک ڈالتا تھا جس انتہا تک اس کی نگاہ جاتی تھی، اس کی پہلی چھلانگ وہاں تک جاتی تھی، اتنی تیز اور اتنی برق رفتاری. فرماتے ہیں مجھے اس پر سوار کیا گیا اور مسجد اقصی میں لے جایا گیا. وہاں پر پھر 2 رکعتیں ادا کی گئی اور اس کے بعد پھر وہ جو سفر ہے زمینی سفر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ سفر آسمان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جبریل مجھے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. پہلے آسمان میں سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر تیسرے آسمان میں حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس سے، اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون سے، 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ سے، اور 7ویں آسمان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ان سارے پیغمبروں سے مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوتی ہے. وہ بڑی دعائیں دیتے ہیں، بڑے معاملات، وہ بڑی واقعات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. تو ان 5 آسمانوں میں مختلف پیغمبر براجمان ہیں. ان سے ملاقات کے بعد فرماتے ہیں جبریل مجھے سدرۃ المنتہا لے جاتے ہیں. یہ ایک بیری کا بہت بڑا درخت ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سونے سے سایہ کیا گیا ہے. اور بھی بڑی باتیں ہیں. فرماتے ہیں پھر ایک ایسی جگہ پر لے جایا گیا کہ جہاں پر اس کے بعد کسی فرشتے کو جاننے کی اجازت نہیں ہے. یعنی وہ انتہا تھا، یعنی کہ وہاں تک اللہ کا پیغام آتا. حضرت جبریل وہاں سے اللہ کا پیغام لے کر نیچے آ جاتے، اس سے آگے کبھی نہیں گئے. لیکن یہ وصف، یہ خوبی، یہ اعزاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ آپ اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. آپ اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح اللہ رب العالمین نے پیار کا اظہار کیا ہے، آپ کی ٹینشنوں کو کس طرح دور کیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ آپ کو وہ عطا کرائیں گے، وہ چیزیں عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت بشاج ہو جائے گی، آپ کی ساری ٹینشنیں رفع دفع ہو جائیں گی. دین حق کے راستے پر جب انسان چلتا ہے نا تو بڑی ٹینشنیں آتی ہیں، بڑے بڑے معاملات کو سامنا کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، سدرۃ المنتہا، پھر جنت الماوا کے پاس، اور پھر نبی علیہ السلام بیت المعمور کو بھی دیکھتے ہیں. یہ وہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جو بالکل اس کے نیچے خانہ کعبہ ہے اور اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، جس میں اللہ کے فرشتے طواف کر رہے ہیں. اور روزانہ 50,000 فرشتہ طواف کرتا ہے. جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آنی، اتنی تعداد میں فرشتے ہیں. تو یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے بڑا ایک مختصر سا میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے جو واقعہ معراج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائے گی. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی ہے. فرمایا موتیوں سے بنا ہوا گنبد، انتہائی خوبصورت جنت، اور جنت کی جو مٹی ہے وہ کستوری کی ہے. اس طرح پھر جہنم دیکھی. یہ سارے مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا ہے. جس بات کا ذکر اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں. لوگ اس معراج کے جو واقعوں کو نا، جو اصل مقصد ہے اس واقعے کا اور جو اس واقعے میں جو حاصل ہوا ہے اس کو بڑا کم بیان کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج کا سفر بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے سفر کیا، ایسے کیا، لیکن اس سفر میں کا جو محاصل تھا، کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر یہ اللہ رب العالمین نے کروایا، اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیا کیا تحفے عطا کیے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، بڑا کم ذکر کیا جاتا ہے.
تو اس واقعے میں، اس سفر معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے ہیں، 3 گفٹ ملے ہیں. جب بھی گھروں میں مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کو گفٹ بھی دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 گفٹ دیے ہیں. صحیح مسلم کے اندر ہے. سب سے پہلا گفٹ کیا دیا؟ سب سے پہلا گفٹ اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کا دیا ہے کہ اس امت پر اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. پہلے تو 50 تھیں، پھر وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے کس طرح جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی علیہ السلام بار بار کہے تو پھر 5 نمازیں فرض ہو. یعنی 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے اس معراج کی رات بطور تحفہ دی ہے. تو یہ ہے معراج کو تحفہ نماز. بیان کرنے والا بیان کرتا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی واقع سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. جب بات آتی ہے تحفے کی، تحفہ کون سا؟ نماز کی شکل میں، پھر وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پھر نماز کے معاملے میں ہم بڑا جو ہے وہ تھوڑی سستی کا شکار کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تحفے کے طور پر 5 نمازیں دی. یعنی کہ 5 یہ وقت ایسے ہیں کہ جب بندہ دنیا کے سارے کام ترک کر کے اللہ کے پاس آئے، حاضری لگائے، عبادت کرے، سر سجود ہو، رکوع و قیام کرے، پھر باقی اپنی زندگی کے معاملات پہ چلا جائے. 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں ایک مسلمان کے اوپر. لیکن یہ جو گفٹ ملا ہوا ہے اس امت پر، اس امت کو یہ انعام ملا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بہترین امت ہے، آپ جیسی امت کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس امت کا حال دیکھیں، جس پیغمبر کو اس رات جو گفٹ ملا تھا اس گفٹ پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں. پاکستان میں اکثریت 90% سے بھی زیادہ لوگ بے نماز ہیں. انہوں نے میرے نبی کا تحفہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے. تو فرمایا نبی اسلام فرمایا مجھے معراج کی رات ایک گفٹ ملا، وہ نماز کی شکل میں ہے، اور دوسرا جو گفٹ ملا ہے وہ بڑا شاندار گفٹ ہے، اور اس میں بھی انتہائی شدید قسم کی اور بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے. وہ گفٹ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گفٹ مجھے ملا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ مجھے بطور تحفہ، بطور گفٹ ملی ہے. یعنی تو پھر ہمارے لیے تو لازم بنتا ہے نا ان آیات کو زبانی یاد کریں، ان آیات کو پڑھیں جو بطور گفٹ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں معراج کی رات، اس کا اہتمام کریں. اور یہ کوئی چھوٹی آیات نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم بڑی عظیم آیات ہے، بڑی عظیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر اس سورہ کی 3 دن مسلسل، یعنی ان آیات کی 3 دن مسلسل تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں نہ کوئی جن آ سکتا ہے، نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ کوئی جادو ہو سکتا ہے، نہ کوئی اسیب ہو سکتا ہے. ہر طرح کے شر سے اللہ رب العالمین اس گھر کو بچا لیتے ہیں جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے، جن گھروں کے میں پڑھی جاتی ہے وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے بچے ہیں، وہ گھرانے خیر کما گئے، خیر حاصل کر گئے. ان گھروں کی تو کیا ہی باتیں ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے گھروں کے معاملات ذکر کرتے ہیں، قاری صاحب گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، کپڑے جناب ان کو ٹک لگ جاتا ہے، کاٹے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، بچے تنگ کرتے ہیں. ہم نے GT روڈ بنا دیا ہوا ہے جنات کے لیے. ہم نے کھلے رستے بنائے وہ جنات کو گھر میں داخل ہونے کے لیے، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں بھائی ہمارے گھروں میں جنات آتے ہیں. ہمارے گھر کون سے ایسے ہیں کہ جن گھروں میں سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت ہوتی ہے؟ چلو تلاوت پڑھنا، زبان سے پڑھنا ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے، آپ کم از کم اس کو تلاوت لگا بھی تو سکتے ہیں. اور خاص پر آخری 2 جو آیات سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کا تو خاص اہتمام کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی جو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ بسنین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفاہ. فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے. کون سی آیات؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے شر سے اپنی امان میں رکھ لیتے ہیں. وہ پوری رات وہ کسی قسم کے اسیب، کوئی جنات کے
جو ہے وہ ہتھیاروں سے، جنات کے ہتھ کنڈوں سے، جنات کے حملوں سے اللہ کی امان اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بچے ڈر جاتے ہیں جی، رات کو سوتے وقت عجیب و غریب خوابیں آتی ہیں، شیطان آ کے ڈراتا ہے، ڈرونے خواب آتے ہیں۔ یقین کریں میں آپ کو ممبر پر کھڑا ہوں، مجھے بھی آیا کرتے تھے، لیکن جب سے اللہ کے فضل و کرم سے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا ہوا ہے، ان دعاؤں کا، ان اذکار کا جو ہے وہ میں نے اہتمام کیا ہوا ہے، اس وقت یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ خیر کا گھر ہے، خیر والا گھر ہے، جس میں اس سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اور خاص طور پر آخری 2 آیات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گفٹ ملا ہے۔ اور آخری جو گفٹ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کون سا؟ یہ خوشخبری کے طور پر ملا ہے، بڑی زبردست خوشخبری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کیا ملی؟ اے نبی، آپ کی امت میں جو بندہ شرک نہیں نہ کرے گا، اس کے علاوہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک شرط ہے بس، بھئی شرک نہ لے کے آنا میرے پاس، شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک کے بارے میں 2 ٹوک فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس بات کی جو خوشخبری اللہ نے اس آیت میں بھی دے دیا ہے، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ کی مرضی ہوگی معاف کر دے گا۔ لیکن جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کی آمیزش آ گئی کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے علاوہ اور کی کسی کی عبادت کی اور توبہ کے بغیر مر گیا، اس کو توفیق ہی نہیں ملی توبہ کرنے کی، ایسے ہی مر گیا، اور زندگی میں اتنے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے حج کیے ہوں گے، بڑی باتوں کے جناب اس نے پہاڑ قائم کیے ہوں گے، زندگی میں ایک ٹائم، ایک لمحے کا اگر شرک باقی رہا نا، کچھ باقی نہیں رہنا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ اتنا غلیظ اور اتنا گندا اور کبھی گناہ ہے شرک۔ میں ایک بات کی گارنٹی دے دو، آپ کی امت شرک نہیں کرے گی، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ تو کوئی بھی جہنم میں باقی نہیں رہے گا ہمیشہ کے لیے کہ جس کے دل کے اندر توحید ہوگی۔ ہاں گناہ ہوں گے تو اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا بھگت کے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں توحید ہے، لیکن جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوا، یہ غلاظت ہوئی، وہ پکا ابدی دائمی ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، وہاں سے باہر نکل نہیں سکتے۔ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ 3 تحفے ملے، ان 3 تحفوں کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ معراج کی رات میں ہمارے آقا کو یہ تحفے ملے ہیں، اب لہذا میں نے 5 نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں، اس 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، آخر تک سانس ختم ہونے تک میں نے نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ میرے نبی کو یہ تحفہ ملا ہے، میرے نبی کو یہ تحفہ گفٹ ملا ہے، اس گفٹ کی میں قدر کروں گا۔ میں جب بندہ گفٹ کی قدر نہیں نہ کرتا پھر اس کو گفٹ بھی نہیں ملتے، اللہ کی طرف سے پھر کوئی رحمتیں نہیں ملنی ہیں جو اس کے گفٹ کی قدر نہیں کرے گا۔ تو یہ کچھ بڑا اختصار کے ساتھ میں نے یہ معراج کے حوالے سے بات کی ہے۔ رجب کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں معراج ہوئی تھی، باقی یہ کہ تاریخی بات ہے، کوئی ایتھینٹک دلیل نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا، بعض کا کوئی ربیع الاول بھی کہتے ہیں، کوئی ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، بہرحال مشہور یہی ہے رجب کے مہینے میں، لیکن بالضبط کہا جانا 27 رجب کو یہ غلط ہے، یہ کسی بھی حدیث کے اندر کسی بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے، فلاں رجب کی فلاں تاریخ کو معراج ہوئی تھی، بالضبط کہنا یہ شرط جو ہے شریعت کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بڑی اہم بات یہ ہے، رجب کے حوالے سے کچھ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی غلط باتیں اور بڑی غلط جو ہے وہ چیزیں اس قدر مشہور ہو چکی ہوئی ہیں، اتنی غلط و عام ہو چکی ہوئی ہیں کہ جس کا وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ سنتوں کو نقصان ہوا ہے، سنتوں کو، یعنی جس معاشرے کے اندر بدعات فروغ پا جاتی ہیں، بدعات پروان چڑھتی ہیں، اس معاشرے کے اندر سنتیں ختم ہو جاتی ہیں، سنتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، شریعت کے بڑے معاملات پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب رجب کی 27 کا روزہ بڑا مشہور ہے، اس جناب روزہ رکھنا چاہیے، اور جو روزے رکھتے ہیں یہ اس نیت پر کہ یہ رجب کی 27 کا روزہ رکھنا چاہیے،
تو یاد رکھ لیجیے ایسے بندوں کو کبھی توفیق نہیں ملے گی 10 محرم کا روزہ رکھنے کی، ذوالحجہ کے روزے رکھنے کی ایسے بندے کو توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے ان سنتوں کے مقابلے میں نبی اسلام اور دین کے مقابلے میں ایسی باتوں کو فروغ دے دیا ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اپنے دلوں کے اندر سنت کی اہمیت بٹھائیں، صحیح احادیث کی اہمیت بٹھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی اہمیت بٹھائیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ تو خدا را رجب کے حوالے صرف یہی فضیلت ہے رجب کی کہ یہ ایک عزت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس کے علاوہ اسلام میں اس کی کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے سے اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں اگر بندہ ویسے ہی روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اس کی کوئی بھی ایسے قدر نہیں ہے، لیکن میں اگر اس بات کا اہتمام کر کے کہوں کہ مجھے روزہ رکھنا چاہیے رجب کا، کیونکہ نبی اسلام سفر پر گئے تھے تو اس لیے میں نے روزہ رکھنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ معراج کے بعد کتنے سال آئے؟ کہا جاتا ہے کہ 11 نبوی میں یہ معراج کروائی گئی، یعنی کہ اس کے بعد تقریباً 13 سال آتے ہیں، 12 یا 13 سال آتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں یہ آیا۔ کیا کسی صحابی نے روزہ رکھا؟ کیا کسی صحابی نے کوئی عبادت کا اہتمام کیا، پورا رات کو جاگنے کا، ایک دوسرے کو کہا؟ کسی بھی حدیث میں نہیں آتا ہے، اور جو احادیث ہیں تھوڑی بہت وہ پرلے درجے کی من گڑت ہیں اور ضعیف ہے۔ اور خاص طور پر ایک بات اسی مناسبت کرتا جاؤں، 22 رجب کے حوالے سے ایک بڑی معروف بات ہے کہ امام باقر یا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو وہ جناب کنڈے جناب تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے اہل تشیع کی طرف سے پھیلائی ہوئی انتہائی جہالت 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، جو امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور 62 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ ان کی وفات کا دن ہے، اور آپ کو پتہ ہے اہل تشیع کے نزدیک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، وہ کس قدر ان پر زبان تان کو دراز کرتے ہیں۔ تو ان کی شہادت پر وہ خوشی مناتے ہوئے یہ کنڈے تقسیم کرتے ہیں، نام ان کو جناب امام جعفر صادق کا جو ہے وہ نام دے دیا ہوا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہوش کے نہ لیں، اس طرح کی باتوں میں شریک نہ ہوا کریں، بلکہ کھلم کھلا اس کی مخالفت کیا کریں، چاہے کہ ہم مخالفت کریں، ہم جناب اس کام کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ وہ صحابہ رسول ہیں، فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں، ان کی شان ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کی نفرت کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے، اور ہم اس آج جناب شریک ہو رہے ہیں گناہ کے اندر۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، سنت والا عمل کریں، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ عمل کریں، قرآن و حدیث پر چلیں، اور اس طرح کی جو بدعات ہے، اس طرح کے جو رسومات ہیں ان سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔